بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھیں گے اپنا دوسرا لیکچر جس کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، اطاعت کے معنی کیا ہیں۔ تو اطاعت کے معنی ہیں حکم ماننا یا پیروی کرنا، یعنی کسی کا حکم ماننا یا اس کی پیروی کرنا کو ہم کہتے ہیں اطاعت۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ تو دیکھیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی اطاعت رسول کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم مسلمان ان کی امت میں سے ہیں۔ تو اطاعت رسول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی یا پیغمبر یا رسول کیوں بھیجے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علاوہ بلکہ پوری امت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جیسا انہوں نے حکم دیا ہے ہمیں، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے چاہیے۔ جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن نے حکم ضرور دیا تھا کہ نماز پڑھو، لیکن اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کس نے ہمیں سکھایا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح حج کا طریقہ، روزہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے یا اس کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں کون سکھاتا ہے؟ کس نے سکھائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے ہمارے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی طرح سے اطاعت رسول بھی ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ رسول کی اطاعت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا کہ جو مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ کیا بات جو ہے وہ میری کہی ہوئی بات ہے جو وہ کہ دوسروں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آگے ہے زندگی کا مقصد۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اب اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی اگر ہم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کامیاب زندگی گزارنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے خالق حقیقی کون ہے، یعنی اس دنیا کو بنانے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ تمام نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں سے لوگ جو تھے وہ بے خبر تھے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا خالق حقیقی کون ہے، مالک کون ہے، کون دنیا کو بنانے والا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، کچھ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، جیسے سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بت ہیں، بتوں کو انسان بناتا ہے، تو ان چیزوں کی لوگ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، نہیں جانتے تھے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ لڑائی جھگڑا عام تھا، چوری چکاری عام تھی، جوا، شراب نوشی، لڑکیوں کو دفن کر دینا، لڑکیوں کی عزت نہ کرنا، جائیداد میں حصہ نہ دینا، یہ تمام چیزیں کیا تھیں؟ یہ برائیوں میں تھی، اور انسان نہیں جانتا تھا کہ کیا طریقے جو ہیں وہ اچھے ہیں اور کیا طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں وہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں نبی اور
پیغمبر بھیجے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے اور وہ وہی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، یعنی وہ بات جو وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کی خود کی کہی ہوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی بات کرتے تھے۔ سب سے پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرا دین مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لوگوں کو ہدایت کرنی تھی، جو رہنمائی کرنی تھی، وہ ساری باتیں جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہیں وہ دنیا میں پوری ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اور وہ خواہش نفس سے بات منہ سے نہیں نکالتے۔ وہ مطلب کون؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، وہ خواہش نفس یعنی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی بات اپنی منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے، یعنی جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ ان کی کہی ہوئی بات اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ بات کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جس کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ تو اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی پیروی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ ہم لوگوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ اطاعت رسول کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر میری اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ماننا اتنا ہی ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر، یعنی کہ لوگوں سے یہ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بھی پیروی کرو۔ میری پیروی مطلب نبی کو کہا ہے کہ تم لوگوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنا جو تھا ایک ضروری چیز سمجھ لیا تھا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں، یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، ہر کام میں جو ہے آپ کی پیروی کو فرض سمجھتے تھے۔ جس طرح نماز جو ہے ہم پر ایک فرض ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا اپنا ایک فرض سمجھتے تھے ہر چیز کو، کہ ہم نے اس کو ماننا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابہ کرام آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو تھے وہ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ اسی جگہ پہ، یعنی دروازے میں داخل ہوتے ہی جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، آواز دی کہ اٹھو اور آگے آ کے بیٹھو۔ یعنی اتنا ان کو ایک کریز تھا کہ ہم نے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہر چیز میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی کریں، کیونکہ اللہ کا حکم اصل میں کیا ہے؟
نبی پاک کا حکم ہے۔ نبی پاک اپنی مرضی سے کوئی بھی بات جو تھے وہ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہی بات کرتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔